بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر جناب۔ چکن لگا میں بہت زیادہ کام نوں، لیکن گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ویلاگ کرنے لگا ہوں کہ جو آپ کے ایک دفعہ جو آپ کو ایسی انفارمیشن دینی ہے کہ آپ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ تو آپ کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں۔ جناب بات شروع کرنی ہے یہاں سے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پکڑ دکڑ شروع ہو چکی ہے۔ میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ اگست تک، اینڈ آف اگست جناب پکڑ دکڑ، اور اگست کے بعد جناب ڈنڈا یہ شروع ہونے والا ہے۔ پکڑ دکڑ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ جنرل فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی کورٹ مارشل، بریگیڈیئر غفار فرام چکوال سیم سٹی، یعنی کہ فیض حمید فرام چکوال، بریگیڈیئر غفار فرام چکوال، بریگیڈیئر نعیم فرام چکوال اور کرنل آسم، یہ 3 لوگ ہیں جو ابھی جن کو جناب دھر لیا گیا ہے۔ اور ایک بہت بڑی خبر ہے، لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جنرل قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف، ان کا بھی کورٹ مارشل ہوگا۔ تو پاجی ایسی بالکل گل کوئی نہیں، یہ خبر صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو چیف آف آرمی سٹاف سابق، انہوں نے جو بھی انسٹرکشن آفیشیلی دی ہوگی جنرل فیض حمید کو، ان میں 9 مئی والی بالکل نہیں آتی۔ ان میں ٹاپ سٹی کے خان صاحب معیز خان صاحب کو ہراس کرنا، ان سے سونا ہیرے کروڑوں روپیہ ہتھیانا، سردار نجف جو کہ فیض حمید صاحب کے بھائی، ان کی انٹری، یہ ساری چیزیں بلیک میلنگ، تو یہ ساری چیزیں قمر جاوید باجوہ صاحب نے نہیں کہی سی کہ فیض حمید صاحب تسی اے بھی کرو۔ تو اس لیے جنرل فیض حمید اپنے کیے کی جو بھگتیں گے، اور اس کے علاوہ وہ چاہ رہے تھے آرمی چیف بننا، وہ چاہ رہے تھے کہ 35 سال تک اسی پاکستان سے قبضہ جمائیے۔ ان کے ساتھ لوگ جو شامل تھے وہ سابق چیف آف جسٹس جناب اس ٹائم حاضر سروس بھی باج سابق جناب ثاقب نثار چوٹو، جناب بابا رحم تھے، بہت خطرناک آدمی تھا، ہم اسی ٹائم کہتے تھے۔ تو یہ ٹرائکا بن رہا ہے، ٹرائکا یہ بن رہا ہے کہ جناب جن کے اوپر ابھی سختی آنے والی ہے، ان میں ہمارے محترم مرشد خان صاحب عمران خان، ان پہ سختی، جناب ثاقب نثار اس پہ سختی، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی، ان پہ سختی، اور فیض حمید کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے 2 بریگیڈیئر، ایک کرنل، پھر اس کے علاوہ اور لوگ، اور اسی طرح ثاقب نثار کے ساتھ جڑے ہوئے جناب سابق ججز، حاضر سروس ججز۔ یہ بہت بڑی گیم ہونے والی ہے، گیم نہیں کہیں گے، یہ پکڑ دکڑ ہونے والی ہے۔ جو جناب بادشاہ سلامت بننا چاہ رہے تھے، جو اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، جو ملک کے اوپر حکمرانی کا خواب دیکھا ہوا تھا، ان کے یہ سارے خواب چکنا چور رڈی کی ٹوکری میں چلے گئے سارے، اور جناب سارے جیل چ۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک اور بتانے لگا ہوں، وہ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ حاضر سروس ججز جنہوں نے محترم عمران خان پی ٹی آئی کے مرشد کو جناب ریلیف دلوایا تھا، ضمانتیں ہوئی تھیں، اور بابا رحم تھے، حاضر سروس ججز سپریم کورٹ کے ہوں چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں، ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ بابا رحمت دا منڈا لاہور یونیورسٹیوں میں جناب کہا جاتا تھا کہ وہ سر عام منشیات فروش ہے، اور یہ بڑے کرمنل قسم کا مائنڈ سیٹ تھا۔ بابا رحمت یعنی کہ ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پی کے ایل آئی لاہور میں ان کے جو وہ موصوف بزرگ یعنی کہ ڈاکٹر سعید، ان کو شہباز شریف باہر سے لے کے آئے تھے، ڈاکٹر سعید صاحب کو بھی نکالا پی کے ایل آئی سے، لاہور میں گردوں کا ہاسپٹل۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بابا رحمت ثاقب نثار ان پہ آنے والے دنوں میں ہو جانی ہے جناب سختی، اور یہ بھی جناب ہوں گے اندر۔ اب باجوہ صاحب بچ جائیں گے، کیونکہ باجوہ صاحب کی جو انسٹرکشنز تھیں، وہ اگر آفیشیلی جو چیزیں کی تھیں انہوں نے جنرل فیض حمید نے اس ٹائم، تو وہ تو آفیشیل جو آرڈرز ہوں گے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو میاں والی میں جہازوں کو آگ لگائی گئی تھی، وہ جہاز اتنے آرام نہ چل نہیں سکتے،
وہ جناب جو بات ہوتی تھی نا کہ اندر سے لوگ شامل ہیں، تو جناب جنرل فیض حمید صاحب کی چھتری کے تھلے لوگ بہت سارے شامل تھے، ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ مزید پکڑ دکڑ ہوگی، پھر ڈنڈا چلایا جائے گا۔ عمران خان صاحب پہ آنے والے دنوں میں سختی ہو رہی ہے اور ان کی ملاقاتیں کم ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو رپورٹر ان کو کور کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو کہ کورٹ کا آرڈر ہے کہ وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ خود ہی اپنے رپورٹرز وغیرہ جو ہیں وہ ان کو نہ بھیجیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مزید سختی آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے۔ تو آپ ایک اور بڑی بات وہ یہ، شیر افضل مروت بہت زبردست آدمی، لوگوں کو انگیج کر لیتا تھا فوری طور پہ۔ عمران خان صاحب مل نہیں رہے تھے ان سے، لیکن فی الحال ملاقات ہوگی اڈیالہ جیل میں۔ 3 مہینے بعد شیر افضل مروت کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے جیل میں، اور شیر مروت صاحب بتاتے ہیں کہ جی میں تو ہاتھ ملا رہا سا، لیکن بھرا نے مینوں جفی پا لی۔ انہوں دے لب جڑے نے لب میرے کناں دے بالکل کول سن، گال دے کول، یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب بس میری چمی لینے والے سن۔ اس طرح بڑے پیار محبت سے ملے ہیں وہ، اور پھر گلے شکوے ہوئے۔ گلے شکووں کے بعد انہوں نے کہا جی کہ بیرسٹر گور کو کہہ دیا گیا، چیئرمین پی ٹی آئی کو، کہ شیر افضل مروت صاحب اور شبلی فراز ان دونوں کی آپس میں صلح کرا دی جائے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ شبلی فراز صاحب نے کہا میں بالکل صلح کوئی نہیں کرنی، اور اگر شبلی فراز شیر افضل مروت سے صلح نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے یا گھر بیٹھ جائیں گے، یا ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مینوں پارٹی چوں کٹ دیو تسی، میں اس بندے سے نہیں ملنا۔ انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا بھائی یہ ہٹم ٹون رہندا ہے، یہ بات کی شبلی فراز نے کہ میں ٹناری ٹون رہنے والے بندے سے صلح نہیں کرنی۔ لیکن عمران خان صاحب نے ٹرسٹ کیا ہے شیر افضل مروت پہ، اور ان کو کہا کہ اب جتنے بھی احتجاج ہوں گے شیر افضل مروت صاحب ان کو لیڈ کریں گے۔ پی ٹی آئی والے بھرا کہندے سن کہ شیر افضل مروت رانگ نمبر ہے، اے بھائی کسی دا پٹھو ہے، اے بھائی کسی دا ہور دا بندہ ہے۔ لیکن دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے اس پہ ٹرسٹ کر لیا اور اس کو آنے والے جلسے جلوسوں کی کمانڈ بھی سونپ دی ہے، اور ساتھ ہی بیرسٹر گور کو بھی کہہ دیا ہے کہ تسی بھی اگے لگنا ہے، اور یہ دونوں لوگ اب لیڈ کریں گے۔ آنے والے دنوں میں اگر کوئی بھی احتجاج، جلسہ، جلوس، ریلی کوئی بھی ہوگی تو عمران خان صاحب کی طرف سے بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی اور شیر افضل مروت، یہ ان دونوں کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ لوگوں نے لیڈ کرنا ہے۔ میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو بتا دیں ٹاکرا لمبا ہو رہا ہے، اس لیے مجھے فوری طور پہ اجازت دے دیں۔ اللہ حافظ۔